بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اس سے پچھلی آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ اہل کتاب کو اہل اسلام کے قبلے کا حق ہونا بخوبی معلوم. اہل کتاب اچھی طرح جانتے اس بات کو کہ قبلہ جو ہے مسلمانوں کا وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے. چونکہ یہ بات ہم نے گزشتہ میں بتائی تھی کہ یہ بات خود ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو جب یہ بات ان کے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے تو سوائے ضد اور عناد کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں، جس سے کہ پچھلی آیات کے تحت گزر چکا ہے کہ کچھ دنوں میں نے بتا دیا کہ 16 یا 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر اسی قبلے کی طرف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا ہے رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم دے دیا گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اعلان کر دیا گیا اب یہ ہمیشہ یہی قبلہ رہے گا، یعنی اس کو دائمی قبلہ قرار دے دیا گیا. اب اس کے باوجود اگر کوئی حسد، عناد، ضد کی وجہ سے کوئی نہ مانے تو اس کا تو علاج کسی کے پاس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس کی طرف حکم ہوا نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، تو چونکہ یہ یہود معترض ہوئے، پیچھے گزر چکا ہے اعتراض جوابات ہم نے بتائے تھے آپ کو. لیکن اس مخالفت کے باوجود، اس مخاصمت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے آرزومند تھے، یہ آپ کی خواہش تھی کہ یہ حق پر آ جائے، یہ حق کو تسلیم کر لیں. لیکن چونکہ وہ تو ضدی تھے، وہ حق پر آنے والے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر یہود کے ضد اور عناد کا حال بیان فرمایا. چنانچہ فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دیں جب بھی یہ آپ کے قبل کو قبول نہ کریں، آپ ان کے سامنے دلائل کا انبار لگا دیں اور دلائل کو جمع کر دیں، یہ تب بھی آپ کے قبلے کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کر سکتے. وہ تو بیت المقدس کو قبلہ مان رہے ہیں، آپ بیت اللہ کو قبلہ مان رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا. تو ظاہر بات ہے موافقت کی تو کوئی شکل ہے ہی نہیں. وہ اپنے قبلے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ آپ کیسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے بیت الحرام کی طرف آپ کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ تو چھوڑنے والے ہیں نہیں اور وہ بھی چھوڑنے والے نہیں. آپ تو ہرگز قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے زعم میں، یہ اس کو چھوڑنے والے نہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبلہ تو بیت المقدس ہے. تو ظاہر بات ہے تو اب موافقت کی شکل کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اور پھر دوسری ایک اس سے اہم بات وہ کیا ہے؟ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان کا کوئی فریق بھی دوسرے کے قبلے کو قبول نہیں کرتا. کیا مطلب؟ اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ
یہ دو فریق ہیں، ان دونوں میں سے بھی ایک دوسرے کے قبلے کو قبول نہیں کرتے۔ یہود کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف ہم رخ کر کے عبادت کریں گے، نصارہ کہتے ہیں ہم مشرق کی طرف رخ کریں گے، یعنی بیت اللحم لکھا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جائے پیدائش ہے، تو وہ چلے گئے مشرق کی طرف، یہود بیت المقدس کی طرف آ گیا۔ جب ان دونوں میں اتفاق نہیں ہو رہا، یہ آپس میں مختلف ہیں، تو آپ کے ساتھ کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک اہم نقطے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، آپ کی اتباع یہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے قبلے کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ جب دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ موافقت نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کے واسطے سے امت کو خطاب ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ ان کے نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں، ان کا خیال کیا ہے کہ آپ ان کے متبع ہو جائیں، یعنی بیت المقدس کے، اگر آپ ان کی نفسانی خواہش کی پیروی کر لیں، بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آپ کے پاس آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو، اس کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی پیروی کریں، ان کا کہنا مانیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ نبی کے پاس جب علم آ گیا تو وہ اس علم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ کیسے کر لے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اب نبی اس کے خلاف نہیں کر سکتا، نبی وہی کرے گا جو حکم اللہ کا اس کے پاس آیا، لہذا ان کی پیروی کیسے کر سکتا ہے نبی؟ یہ تو کرنے ہی کہ نہیں آپ کی پیروی، یہ آپ کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں یہود و نصارہ، یہ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، تو لہذا آپ ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اگر کیا بالفرض والمحال اگر کریں گے تو آپ کیا ہوگا؟ ظالموں میں شمار ہوگا، اور آپ کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس علم صحیح آ چکا ہے، علم حق آ چکا ہے آپ کے پاس، لہذا آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو لہذا آپ تو جمع رہیے، آپ کے پاس، آپ کو تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، تو آپ اس کا مطلب یہ وہ آپ حق پر جم جائیے، اس سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ آپ کی مانے یا نہ مانے، آپ کو ہٹنا نہیں، آپ کو حق پر جمے رہنا ہے۔ جس طرح یہ ناحق پر اڑے ہوئے ہیں، کون؟ یہ یہود و نصارہ ناحق پر اڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو بیان فرما رہے گویا کہ یہاں پر کہ جب یہ ناحق پر اڑے ہوئے ہیں تو آپ تو حق پر ہو کر کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ ظاہر بات نہیں ہٹ سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی باطل خواہش کی پیروی ہرگز نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان سے ہو سکتا ہے، کیوں؟ ہمارا حکم آ جانے کے بعد تو ان کے قبلے کی آپ توجہ کر لیں، ایسا ناممکن ہے۔ یہ جو آیت شریفہ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اگر آپ ان یہود و نصارہ کے نفسانی خیالات کو اختیار کرنے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم وحی آ چکا ہے، تو نعوذ باللہ آپ ظالموں میں شمار ہونے لگے۔ یہ در حقیقت، غور سے سننا یہ بات، یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، یہ در حقیقت تنبیہ ہے امت کو۔ تنبیہ کس طرح ہے؟ اس آیت شریفہ میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، مخاطب آپ ہیں، تنبیہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہے
اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد باطل کے پیچھے لگنا یہ صحیح نہیں ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ تم جب حق واضح ہو گیا تو حق کے واضح ہو جانے کے بعد اب اس حق پر جم جاؤ. اب کسی دوسرے کی خواہشات کے پیچھے چلنا، کسی دوسرے کے نفسانی ہوائے نفسانی کی اتباع کرنا یہ سری ظلم ہے. جب ایک بات کا حق ہونا ثابت ہو چکا تو اب آپ کے بھائی نبی تو کر ہی نہیں سکتا یہ کام. علم وحی جب اس کے پاس آ گیا تو ظاہر بات ہے کہ نبی وحی کے خلاف نہیں کر سکتا. تو گویا کہ امت کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب تمہارے سامنے حق واضح ہو کر آ جائے تو اب تمہیں ظلم کی پیروی نہیں کرنی ہے. ظلم کا پیچھا، اس کے پیچھے مت چلنا. اگر چلو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا، تم ظالم بن جاؤ گے. نبی تو معصوم ہے، نبی سے یہ بات سرزد ہو جائے ایسا ناممکن ہے، اس لیے کہ نبی معصوم ہوا کرتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو نبی معصوم ہے تو وہ غیر حق کی اتباع کیسے کر سکتا ہے؟ غیر حق کے پیچھے نہیں چل سکتا ہے. تو یہود اور نصارہ بتانا کا مقصد یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کے نفسانی خیالات کی اتباع کرنا جبکہ حق واضح ہو چکا ہوگا، جبکہ حق واضح ہو چکا، یہ بڑا گناہ ہوگا اگر ان کے خواہشات کے پیچھے چلے. تو لہذا ہمیں بھی تنبیہ ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے تنبیہ ہے کہ اب آیت قرآنی کے آنے کے بعد حق واضح ہو چکا ہے. اب ہمیں یہود و نصارہ کی اتباع نہیں کرنی ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں. ہم قرآن پاک کے عمل کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہماری گھر کی معاشرت بچوں کو پہناوا کیسا پہنایا جا رہا ہے؟ بچوں کو پہناوا کیسا پہنایا جا رہا ہے؟ وہ لباس جو یہود و نصارہ کا ہے اس کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ چیزیں، وہ معاشرت جو یہود و نصارہ کی ہے، ہم اس معاشرت سے سودا کیے ہوئے ہیں، اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو قرآن تو کہہ رہا حق واضح ہو گیا، باطل کے پیچھے نہیں لگنا. ہم باطل کے پیچھے چل رہے ہیں، اسی لیے تباہ اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بھئی غزہ میں کیا ہوا، غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، لیکن ساری دنیا کے حکمراں خاموش ہیں. مسلم حکمراں خاموش ہیں. ان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بیت المقدس کس کا ہے؟ وہ سرزمین کس کی ہے؟ کوئی صحیح بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سب ناحق پر اڑے اور جمے ہوئے ہیں، اور جو ناحق بنا ہوا ہے اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس لیے کہ اپنی اغراض ان سے وابستہ ہیں. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یہ چیز بند کر دی جائے گی، یہ ختم کر دیا جائے گا، یہ سہولیات ختم ہو جائیں گی. اللہ پر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. اور یاد رکھیں، جو یہ سمجھ رہے ہم محفوظ ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تاریخ کو اپنے سامنے رکھے، وہ محفوظ نہیں ہے، وہ بھی نہیں بچ پائیں گے. ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا جائے گا اگر متحد نہ ہوئے. تو بہرحال اس آیت شریفہ میں بتایا گیا کہ حق واضح ہو گیا، تو حق کے واضح ہو جانے کے بعد اب باطل کے پیچھے نہیں چلنا ہے، باطل کی پیروی نہیں کرنی ہے، ہمیں اس باطل کو چھوڑ دینا ہے. تو جب حکم ہو چکا بیت الحرام کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا، تو اس کا حق ہونا واضح ہو چکا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اب کیا کہا جائے گا کہ یہود و نصارہ عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اس قبلے کو، چاہے وہ بیت المقدس ہو اور چاہے بیت الحرم یا مشرق کا حصہ، مشرق کی سمت ہو، اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ باطل پر ہے. ہمیں جو ہے ان کی اتباع نہیں کر رہی ہے.
اب اس آیت میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، صاحب قبلہ یعنی نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے عناد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت اور انجیل دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسالت بوجہ بشارت ایسا پہچانتے ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر ایک بات، یعرفونہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، اس کے ضمیر کے مرجع میں، یعنی یہاں پر جو مراد اکثر مفسرین نے تو یہی لکھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے کہ آپ کو وہ ایسا پہچانتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ چونکہ تذکرہ چل رہا ہے قبلے کا کہ وہ قبلے کے حق ہونے کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو کیا فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا، دیکھ سے دور سے پہچان لیتا نہیں پہچان لیتا؟ اگر ہزاروں کی بھیڑ میں آپ کا لڑکا ہو آپ اس کو چہرے سے شکل سے پہچان لیں گے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے تھے، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ نے کتاب اور صحف دی ہے ان میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بشارتیں موجود ہیں۔ توریت میں بشارت موجود، انجیل میں بشارت موجود، زبور میں بشارت موجود، ان تمام کتابوں کے اندر بشارت موجود ہے۔ تو گویا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کا حق پر ہونا اس کے پہچاننے میں کوئی دیر نہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، تو جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جیسا اپنے لڑکوں کو اپنی اولاد کو؟ کہنے کہ اس سے بھی زیادہ۔ کیا فرمایا کہ اس سے بھی زائد؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک تم نے صحیح کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل بھی بیان کر دیے تھے پچھلی آیات میں، اور آپ کے حلیہ بشرا تمام علامتیں اور نشانے بھی بیان کر دی گئی تھی۔ تو لہذا ان علامتوں کو بیان کرنے کے بعد وہ لوگ پہچانتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے حق کو چھپا لیتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا ان کے نزدیک حق، لیکن وہ اخفا کرتے تھے، چھپا جاتے تھے، اخفا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ چھپاتے تھے۔ آپ کا حق ہونا وہ اخفا کرتے تھے، چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ خود موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک یہودی توریت پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا توریت لے کر آؤ۔ اس نے توریت کو پڑھنا شروع کیا تو اس سے پوچھا تھا کہ کیا میرا تذکرہ اس میں موجود ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور کا تذکرہ آیا اس نے ہاتھ رکھ دیا اور آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے دشمن ہاتھ اٹھا، یہ حضور کا ذکر ہے، یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو کیا کیا باوجود جاننے کے اس بات کے کہ یہ حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت حق، لیکن اخفا کرتے تھے۔ تو ان فریقا منہم لیکتمون الحق وهم یعلمون، وہ جانتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی برحق ہونا، وہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے، پوشیدہ کرتے تھے۔ لیکتمون الحق، حق کو چھپا رہے ہیں وہ۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، فلا تکونن من الممترین، ہرگز
شک و شبہ کرنے والے میں شمار نہ ہونا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونا یہ برحق ہے، ذرا سا بھی اس میں شک و شبہ نہ کرنا، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا برحق ہے، اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہ کرنا۔ تو اس لیے جب حق واضح ہو گیا اور ہمارے سامنے حق کھل کر آ گیا تو لہذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں حق کی اتباع کرنی ہے، باطل کی نہیں۔ یعنی اس آیت شریفہ میں ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم بھی صرف اسی معاملے میں نہیں، کسی بھی معاملے میں اگر دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک حق پر، ظاہر بات ہے کہ ایک حق پر ہوگا ایک باطل پر ہوگا، تو باطل کا ساتھ مت دو، حق کا ساتھ دو۔ مگر آج کل الٹا، اگر باطل پر ظالم جابر ہے، ظالم جابر ہے، بدماش قسم کا ہے، یا کوئی مالدار ہے یا کسی منصب پر ہے، لوگ اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا کہ اگر وہ ظالم جابر بھی ہے، ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، لیکن صاحب ثروت ہے، مالدار قسم کا ہے، دبنگ قسم کا مالدار ہے، یا کوئی صاحب منصب ہے، ظالم ہے، لوگ اسی کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں جی تمہاری بات ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کہ ڈرتا ہے اس سے کہ یہ میرے مخالف نہ ہو جائے، یہ میرا کچھ بگاڑ نہ دے، تو حق کو آدمی ایسے حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ اگر جس کے ساتھ حق ہو اسی کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن دنیا ایسا نہیں کرتی ہے۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا ساتھ دیتی ہے ظالم کا آج کل۔ بہرحال تو آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا ہے کہ خبردار، ہرگز حق سے ہٹ مت جانا، حق پر جمے رہنا، کچھ بھی ہو جائے، کتنی تمہاری مخالفت کی جائے، جب ایک چیز حق ہے اس پر جمے رہنا اور اس کے حق ہونے میں شبہ مت کرنا۔ آج اس وقت کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں؟ آپ نے نیٹ پہ جا کر دیکھیے کس قدر کون ہے جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ڈال رہے ہیں، لیکن اسلام کی حقانیت قرآن سے ثابت ہے۔ جب اسلام کی حقانیت ثابت ہے، وہ حق مذہب ہے، تو اب ہمارے دل میں ہرگز شک و شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں اسی پر جمع رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے، ایمان و یقین کامل نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کا شرف جو ہم کو نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا، تو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اسی سے متعلق چل رہا آئندہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور دین پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو دین پر فرما۔ اے اللہ اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما، بے دینی سے ہماری حفاظت فرما، ان عقائد سے جو بے دینی کی طرف لے جانے والے ان سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی عافیت سے مالا مال فرما۔ ان دعاؤں کو